دنیا میں جو سرحدیں ہیں نا، سرحدیں یہ جو ہماری باؤنڈریز ہوتی ہیں، پاکستان کی ایک باؤنڈری ہے کہ انڈیا کی، ایک افغانستان کی باؤنڈری، ایک ایران کی باؤنڈری، اور ان سرحدوں کے اوپر مختلف تنازع میں ہم ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، جھگڑتے بھی ہیں۔ اسی طرح دنیا کے ہر ملک کی اپنی ایک سرحد ہے، اس سرحد کے اوپر ان کی ایک نیشنلزم کی دیوار بھی کھڑی ہے۔ ہم اس طرف پاکستانی ہیں، اس طرف انڈین ہیں، اس طرف افغانی ہیں۔ مگر ذرا دنیا کی تاریخ اور نقشے کو اٹھا کر ری وزٹ کیجئے، کیا دنیا میں تاریخ میں یہ سرحدیں ایک جیسی رہی ہیں ہمیشہ؟ کوئی بھی ملک دنیا کا اٹھا کے دیکھیں، اس کی سرحدیں بہت زیادہ ہوئی تو 200 سال کے بعد بدل جاتی۔ یعنی کہ یہ جو سرحدیں یہ خود کوئی حتمی چیزیں نہیں، یہ بدلتی رہتی، ان کے اوپر گرو ہونے والا نیشنلزم بھی بدلتا رہتا ہے۔ پانی پت کی جو جنگ تھی اس میں احمد شاہ ابدالی اور شیواجی راؤ پیشوا، جس کے اوپر انڈیا میں ایک مووی بنی، آپ نے دیکھی ہوگی، ہزاروں لوگوں نے جانیں قربان کی تھی اس ایک سرحد کے اوپر، چونکہ وہ شیواجی راؤ کہہ رہا تھا کہ ہم یہاں سے 1 انچ ادھر آپ کو نہیں ہونے دیں گے، اور احمد شاہ ابدالی کہہ رہے تھے کہ ہمیں دلی چاہیے۔ وہ کہتے کہ آپ دلی نہیں، آپ اٹک سے اس طرف رہیں۔ اٹک سے اس طرف یا اس طرف کے اوپر ایک جنگ تھی جس کے اوپر ہزاروں لوگوں نے جان قربان کی۔ اٹک کی وہ سرحد کے بارے میں کسی کو پتہ ہے وہ کہاں ہے؟ نہیں پتہ۔ آج وہ سرحد تاریخ کی ان پگڈنڈیوں میں کہاں کھو گئی ہے؟ کوئی جانتا ہے؟ نہیں جانتا۔ مستقبل بھی ایسا ہی ہوگا۔ آج جو ہم جس دنیا میں بیٹھے ہیں یہ بہت گلوبل سی دنیا بن گئی ہے۔ اس میں اب تو ریاستیں بھی اپنے وجود میں بہت کھوکھلی سی نظر آتی ہیں۔ ان ریاستوں کو چلانے والی بھی چند کمپنیز ہوتی ہیں جو ایسٹ انڈیا کمپنی کے آف شوٹس ہوتے ہیں، جو ان کے زمانے سے متاثر ہو کے بنی ہوئی نئی کمپنیز۔ اس طرح انٹرنیشنل دنیا کے اندر دیکھیں، امریکہ، کینیڈا، یورپ، آپ کو چند کمپنیوں کے مرہون منت نظر آئیں گے۔ وہ پورے کے پورے ملک، ان کی پالیسیز، ان کے دفاعی بجٹ، ان کے تمام بجٹس، آپ کو دنیا کی بہت ساری جنگوں کے تانے بانے بھی بہت ساری بڑی کمپنیز کے ساتھ ملے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو وی آر لیونگ ان اے کارپوریٹ ورلڈ where different companies are interacting and attacking and fighting with each other for their profit۔ اور یہ جو ہے ریاستیں، یوں لگتا ہے کہ آج کی دنیا میں ریاستیں ان کمپنیز کے مزدوروں کے رہنے کی جگہ ہیں۔ ہمیں کسی کمپنی کا ملازم بننا پڑتا ہے شاید، پھر اس کمپنی کے ملازموں کی آگے چھوٹی چھوٹی تنظیمیں جن کو ہم اپنی پولیٹیکل پارٹیاں کہتے ہیں، and we have to become one of that party person، اس کے ذریعے ہم اس کمپنی سے انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں ہمیں اس کارپوریٹ کے پورے نقشے کو سمجھنا پڑے گا اگر ہمیں اپنی غلامی کی اس نئی شکل کو سمجھنے کی ضرورت بھی ہے اور ہمیں کوشش کرنی ہے تو۔